बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए जो पेशी थी लाहौर की अदालत में, और फिर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, उसमें अदालत ने इमरान खान का जो मौक़िफ़ है और इमरान खान ने जो बड़े सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं उनका भी ज़िक्र किया है। और साथ अदालत की जानिब से जो पूरे का पूरा लाहौर के 9 मई के मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी वजाहत भी दी है और तफसीलात भी दी हैं। सिर्फ 2 सफ़ात का ये फ़ैसला है, 2 सफ़ात का फ़ैसला और 12 मुकदमात का ये जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये दावा है कि उनका मौक़िफ़ सिरे से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तहरीर ही नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जिस दिन इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें खारिज हुई थी, तो यही मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे जिन्होंने ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थी और मेरिट को टच किया था, मेरिट को डिस्कस किया था। और 161 CRPC की एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर अदालत ने पूरे की पूरी जो ज़मानत के फ़ैसले हैं उनको तहरीर किया था। अब क्या वही जज साहब जो पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, क्या दोबारा रिमांड का केस उनके पास जाना और फिर बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत को उनके पास जाना, जो पहले ही रियासत मुखालिफ और हुकूमत गिराने और मुख्तलिफ़ तरह के जो इल्ज़ामात आयद किए गए और उनको ऑर्डर में बाकायदा तौर पर जगह दी गई, तो क्या ऐसी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को हमेशा, मेरे ख़्याल में बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि हमेशा इन चीज़ों के ऊपर अदालतों को देखना चाहिए कि अगर इस तरह का एक फ़ैसला एक अदालत की जानिब से आया है तो फिर दूसरे केस में उसी नौइयत का केस हो तो फिर दूसरे केस में अदालत दूसरी में केस जाना चाहिए, ताकि जो पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुकी है तो चीज़ें बेहतर हों। जज साहब की जानिब से लिखा जाता है, ये 15/7 का फ़ैसला है और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट और उस्मान रियाज़ गिल, ये कौंसल फॉर अक्यूज़्ड इमरान अहमद खान न्याज़ी, मिस्टर अज़हर DGP फॉर द स्टेट, मिस्टर अली इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद रिकॉर्ड। Investigation officer is requesting for physical remand of 30 days of accused who is confined in अडयाला जेल रावलपिंडी के 30 दिन का रिमांड मांगा गया, इमरान खान का जिस्मानी रिमांड। और ये जिस्मानी रिमांड का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जब आप पुलिस के हवाले कस्टडी कर देते हैं, इमरान खान का तो जिस्मानी रिमांड है नहीं, उसकी वजह यह है कि उनकी कस्टडी पुलिस को नहीं दी जाती, बल्कि पुलिस वैसे ही जैसे आम मुकदमात में जाके जेल में तफ्तीश करते हैं तो वही तफ्तीश जारी है। DGP फॉर स्टेट हैज़ प्रोड्यूस नोटिफिकेशन डेटेड 20/7/2023 डेटेड 15/7/2023। अब ये नोटिफिकेशन का नंबर है 20/7/2023 और ये उसी दिन का 15/7/2023 का है जब यहाँ पर जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत जारी है और पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर इमीडिएटली नोटिफिकेशन जारी कर रही है व्हाट्सअप या वीडियो लिंक के ज़रिए फ़िज़िकल रिमांड का। अदालत कहती है कि 15/7/2024 का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश किया गया that the physical appearance of accused is secured through video link due to his security and the law and the other situation ऑर्डर सिचुएशन के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से और इमरान खान की सिक्योरिटी की वजह से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी जो फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त है उसको सुना जाए। अदालत कहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबमिट्स दैट अक्यूज इज चेयरमैन ऑफ PTI हु हैज़ बीन इंस्ट्रक्टिंग टू द पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स ऑन ट्विटर, व्हाट्सएप एंड फेसबुक इन केस ऑफ हिज अरेस्ट, कि इमरान खान ने अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर और जो इंस्टाग्राम है उस पर एक वीडियो पैगाम दिया कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने क्या करना है। To cause damage to the state properties and military installations as the photogrammetry, voice matching and polographic tests of accused are to be conducted along with making of interrogation। कि हमने तफ्तीश भी करनी है, हमने फोरेंसिक भी और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना है और आवाज़ मैच भी करनी है, इस वजह से इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। Accused was contacted through video link WhatsApp who himself contends that CCTV। अब कहते हैं जी कि इमरान खान WhatsApp और वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अदालत के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अदालत के सामने इमरान खान ने गुफ्तगू की और इमरान खान ने अदालत को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि CCTV फुटेज 9 मई की इस तमाम के तमाम जो वक़ूआ है, जिसकी बाबत जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का एक बेंच था जिन्होंने
راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے کو 11-12 کارکنان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے سب سے بڑا سوال اٹھایا تھا کہ جو اہم ترین ایویڈنس تھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو غائب ہے، پورے سین سے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لاہور کے مقدمات میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں سامنے آئی۔ عمران خان نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آف alleged occurrence are not produced to conceal the real facts of the alleged occurrence، کہ جو اصل وقوع ہے اس کو جو عدالت کی جانب سے اصل وقوع کو جو چھپانے کے لیے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو چھپایا گیا ہے، اس کو کنسیل کیا گیا تاکہ اصل وقوع جو 9 مئی کا اصل وقوع ہے، چونکہ عمران خان نے دوران آرگومنٹ سے یہ بات کی تھی عدالت کے سامنے کہ حضور والا جو بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ معافی مانگے، 9 مئی آپ نے کروایا ہے۔ اب اتنی بات تو عدالت نے نہیں لکھی، لیکن عدالت نے یہ لکھا کہ عمران خان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی گئی ہے اور اصل جو وقوع ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آگے that when he was cast fire shots he intends to get recorded FIR against آفیشلز کے اداروں کے آفیشلز کے خلاف عمران خان نے کہا کہ جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اداروں کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں، بٹ نان لسٹن ٹو ہم، لیکن مجھے کسی نے نہ سنا، کسی نے داد رسی نہ کی، اور میں جو مقدمہ جن لوگوں کے خلاف درج کروانا چاہتا تھا وہ نہ لکھا گیا۔ ایٹ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ کمیٹڈ دی alleged occurrence of this case when why he should apologize، کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے یہ وقوع کیا نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں معافی کا کہا جا رہا ہے، میں کیوں معافی مانگوں۔ جو اگلا حصہ تھا عمران خان کے دلائل کا وہ عدالت نے نہ لکھا کہ جس میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے کی ہے وہ معافی مانگیں، عدالت نے اتنا لکھا کہ میں کیوں معافی مانگوں جب میں نے یہ وقوع نہیں کیا۔ That an attempt for the abduction was also made that when no criminal case stood registered previously against him۔ عمران خان کہتے ہیں اب یہ پہلی دفعہ 9 مئی سے متعلق جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی آفیشیل آرڈر کا حصہ بنی ہے۔ سب سے پہلے جب 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے اور پھر اس سے ایک دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا تو وہاں عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں تو کسٹڈی میں تھا نیب کی اور میرے نالج میں نہیں ہے کیا چلتا رہا اور کیا ہوا، اس وجہ سے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پہلی دفعہ عمران خان کی جو اپنی ذاتی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ عدالتی آرڈر کا حصہ بنی ہے، اور عدالت نے اس کو اپنے آرڈر کا حصہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 4 باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو اس 9 مئی کے کیسز کی سب سے اہم ایویڈنس ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس کو چھپایا گیا ہے تاکہ اصل وقوع کو چھپایا جا سکے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حملہ ہوا، میں جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتا تھا میں نہیں کروا سکا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ وقوع کیا نہیں ہے، جب میں 9 مئی میں ملوث نہیں ہوں تو میں کیوں معافی مانگوں۔ چوتھا عمران خان نے کہا کہ جب مجھے اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس وقت تک میرے خلاف کوئی پینڈنگ کیس نہیں تھا، کوئی میرے خلاف مقدمہ نہیں تھا، کوئی کہیں پہ میری گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی اور مجھے اغوا کر کے گرفتار کیا گیا، اور اس وقت جب میں اغوا تھا when no criminal case stood registered previously against him till his age of 72 years۔ عمران خان کہتے ہیں میری 72 سال کی عمر ہے، 72 سال تک میرے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ درج نہیں تھا، ایسا کیا ہوا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا۔ and that he has never hatched any conspiracy and instigated PTA workers for the commission of alleged offense۔ کبھی انہوں نے سازش نہیں کی، یہ جو وقوع ہے اس کی بابت نہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو اور نہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو ورغلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مور ایور جو عمران خان کے وکیل تھے کونسل فار اکیوز دیٹ دی ریکویسٹ فار فزیکل ریمانڈ آف اکیوز از ناٹ ریکوائرڈ ایز پر لا وین ہی کوڈ ناٹ بی taken outside the jail so a permission to join accused in investigation within jail premises۔ کہ عمران خان کے وکلا نے کہا کہ یہاں جسمانی ریمانڈ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ جسمانی ریمانڈ کا کیس نہیں ہے، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو تفتیش کی اجازت دے دیں، باقی جسمانی ریمانڈ کا یہ کیس نہیں ہے۔ ساتھ عدالت کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ جو عمران خان کے خلاف الزامات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا،
اب وہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے تو اس کی اور یہ بات صنم جاوید کے کیس میں معزز عدالت کہہ چکی ہے کہ کسی بھی صورت آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ ایک بندہ 1 سال سے گرفتار ہے، موبائل فون ہے یا اس کی کوئی وہ اویلیبل تھا، اس کی جو آواز میچ ہو سکتی تھی، اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہو سکتا تھا، جب سب کچھ تھا، ریاست کی کسٹڈی میں تھے، تو پھر کیا اس بات کا انتظار ہوتا رہا کہ پہلے ان مقدمات میں وہ ڈسچارج ہو جائیں، پھر نئے مقدمات میں ان کو جو ہے وہ مقدمات میں ملوث کیا جائے گا؟ تو عدالت نے جو جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا فیصلہ وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ حضور آپ کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے فزیکل ریمانڈ دیتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ بہرحال عدالت کی جانب سے جو 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، اب بہت اہم جو پیش رفت ہونے جا رہی ہے وہ کل ہے۔ ایک تو عمران خان کے یہ جو 5 پوائنٹس ہیں جو جج نے فیصلے کا حصہ بنائے، یہ بہت اہم ہے۔ دوسری جانب کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب 9 مئی کا ایک وقوع ہے اور ایک وقوع کی بابت 1 سے زائد FIRs ہیں، اس پر جو پورے پنجاب اور پاکستان کا ریکارڈ منگوایا ہوا ہے صنم جاوید کے کیس میں، وہ اتنا ہسٹوریکل فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور اتنی ہسٹوریکل کارروائی ہونے جا رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید لاہور ہائی کورٹس کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، جو نہ ہو سکا، اب جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ کل تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔